پرویز اپنی بوڑھی ماں اور بہن کی خاطر ترکی چلا گیا اور وہاں جا کر وہ چاچا کے ذریعے گھر والوں کو پیسے بھیجنے لگا۔ تو ایک دن چاچا نے اسے بتایا کہ اس کی بہن کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور اماں صدمے سے مر گئی ہیں۔ تو اس کے بعد چاچا اسے کھانے لگا۔ یوں 10 سال بعد وہ وطن واپس لوٹا اور قربانی کا گوشت لوگوں کے گھروں میں دینے لگا۔ تو ایک آدمی بولا، یہ فحاشہ عورت کا گھر ہے، اسے مت دیں، یہاں بہت لوگ آ کر پیسے لٹاتے ہیں۔ پرویز نے اگنور کر کے دروازہ بجایا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اندر سے اور یہ اس کی تعلیم مکمل ہوئی تو اس نے بیرون ملک جاب کے لیے اپنی سی وی بھیج دی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی جاب لگتی، اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ گھر کرائے کا تھا۔ مالک مکان کہنے لگا، ابھی گھر سے باہر نکلو یا پھر کرایہ دو۔ پرویز اس وقت بے روزگار تھا۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ پاکستان میں کہیں نوکری لگا تو اسے اتنے پیسے نہیں ملیں گے۔ ماں اور بہن کا رو رو کر برا حال تھا۔ پرویز بھی پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ اچانک سے ہونے والے ہارٹ اٹیک نے اس کے والد کو ان سے جدا کر دیا تھا۔ اس وقت وہ دوہری پریشانی میں مبتلا ہو چکا تھا، ایک طرف بے روزگاری اور دوسری طرف گھر کی ذمہ داریاں، پھر ماں اور بہن کو تسلی دینا جن کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس وقت پرویز کی جیب خالی تھی، اس لیے مالک مکان اس پر چیخنے چلانے لگا۔ کہنے لگا، اب اگر شام تک گھر خالی نہیں کیا تو تم لوگوں کا سامان اٹھوا کر سڑک پر پھینک دوں گا۔ پرویز نے مالک مکان کی بڑی منت سماجت کی کہ آپ لوگ مجھے بس 1 مہینے کا وقت دے دیں، میں پچھلا کرایہ بھی دے دوں گا۔ ابھی میری نوکری نہیں لگی، جیسے ہی نوکری لگے گی پچھلا سارا قرض اتار دوں گا۔ میری ماں بیمار ہے، بہن بھی جوان ہے، میں انہیں کہاں لے کر جاؤں گا؟ لیکن مالک مکان بہت سخت گیر انسان تھا۔ کہنے لگا، اگر شام تک گھر خالی نہیں کیا تو میں 4 مزدوروں کو بلاؤں گا اور تم لوگوں کا سامان باہر پھینکوا دوں گا۔ بہرحال اتنی جلدی دوسرے گھر کا انتظام بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ خالی جیب وہ کیا کرتا؟ والدہ اور بہن بھی روئے جا رہی تھیں۔ شام کو 4 مزدور مالک مکان لے کر آیا اور ان سے کہنے لگا، سامان اٹھا کر باہر پھینکو۔ پرویز اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ عین اسی وقت پرویز کا چاچا وہاں آ گیا اور یہ سب تماشا دیکھ کر مالک مکان سے کہنے لگا، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا، پچھلے مہینے کا بھی کرایہ نہیں دیا اور اب تو اس کا باپ بھی مر گیا۔ نوکری اس لڑکے کی ہے نہیں، یہ تو میرے گھر پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا۔ چاچا نے سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے، نوکری ڈھونڈ رہا ہے، پیسے دے دے گا۔ لیکن مالک مکان کہنے لگا کہ اس سے زیادہ پیسوں پر میرا گھر کرائے پر چڑھ رہا ہے، ان کو بولو اپنا انتظام کہیں اور کر لیں۔ پرویز اسے کہنے لگا کہ ابھی میری نوکری نہیں ہے، میں ماں اور بہن کو کہاں لے کر جاؤں گا؟ چاچا کہنے لگا، میرے گھر پر لے آؤ۔ پھر ویگن میں سامان لوڈ کر کے چاچا اپنے گھر لے آئے۔ اوپر کچے 2 کمرے بنے ہوئے تھے جس پر چھت کی بجائے سیمنٹ کی چادروں سے انہیں چھپایا گیا تھا۔ وہیں اپنا سامان رکھ کر ماں بچے رہنے لگے۔ چاچا کا یہ احسان تھا کہ سر چھپانے کی جگہ دے دی تھی۔ 4 دن کھانا پینا بھی پوچھ لیا۔ ان دنوں پرویز نوکری کی تلاش میں تھا، لیکن اس کے علاوہ چھوٹے موٹے کام بھی کرنے لگا تھا۔ اس کے پاس ایک موٹر سائیکل تھی، اس لیے اس نے بائکیا کا کام شروع کر دیا تاکہ چاچا پر کھانے پینے کا بوجھ نہ ڈال سکیں۔ یہی سوچ رہا تھا کہ جب تک اچھی نوکری نہیں ہو جاتی بائکیا چلا لے، لیکن ایک بار چاچا اسے نیچے کمرے میں بلا کر بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ ایسا کرو، میرا ایک دوست ترکی میں ہے، صدیوں سے ترکی میں رہ رہا ہے، اسے اپنا اسٹور چلانے کے لیے ایک لڑکے کی ضرورت ہے۔ اگر تم اس کام کے لیے حامی بھر لو تو تمہاری ماں بہن کی ذمہ داری میری، وہ اوپر رہ رہی ہیں، رہتی رہیں گی، اتنے پیسے بھیجتے رہنا کہ تمہاری ماں کی زندگی بھی صبر و شکر سے گزر جائے گی، بہن کی شادی بھی ہو جائے گی اور تمہارے حالات بھی بدل جائیں گے۔ یہ سن کر پرویز بہت خوش ہوا۔ چاچا کی بات فوراً مان لی، لیکن چاچا نے ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ تم اگر گئے تو 8 سال سے پہلے واپس پاکستان نہیں لوٹو گے۔ اس وقت تو پرویز کو نوکری کی اشد ضرورت تھی، اس لیے اس نے حامی بھر لی۔ ماں اور بہن بھی بہت روئی تھیں کہ ایک تم ہی ہو اور تم بھی پردیس جا رہے ہو۔ وہ کہنے لگا، اماں چچا ہیں تو
اس نے ہمیں سہارا دیا، ورنہ ہم تو سڑک پر آ چکے ہوتے۔ میں وہاں سے پیسے بھیجوں گا، آپ ضرورت سے زیادہ پیسے خرچ مت کیجیے گا۔ ویسے بھی انم ابھی چھوٹی ہے، جب تک شادی کے قابل ہوگی تب تک پیسے جوڑ جوڑ کر ہم اپنا گھر تو بنا ہی لیں گے۔ پھر انم کی شادی کے لیے میں الگ سے پیسے بھیجوں گا، بڑی دھوم دھام سے اپنی بہن کی شادی کروں گا۔ اس کی والدہ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ پرویز کو رخصت کر چکی تھیں۔ ترکی میں پہنچتے ہی چاچا کا دوست اسے لینے آ گیا۔ اس کا بہت بڑا سٹور تھا جہاں پر اسے دن رات کی ڈیوٹی دینی تھی۔ یہ سن کر تو وہ کچھ پریشان ہوا تھا، کہنے لگا انکل میں 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کیسے دے سکتا ہوں؟ وہ شخص ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا 24 گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں، 18 گھنٹے کی، اور جن دنوں رش زیادہ ہوگا تو ان دنوں 24 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ 3-4 گھنٹے کی نیند کافی ہے، یہاں پیسہ کمانے آئے ہو تو بس پیسے پر توجہ دو، آرام سکون بھولو گے تبھی کچھ بنا پاؤ گے۔ وہ شخص جانوروں کی طرح اس سے کام لیتا تھا، بمشکل صرف 15 منٹ کی اس کو چھٹی ملتی تھی جس میں وہ کچھ کھا پی سکے۔ کھانا پینا اسی آدمی کی طرف سے تھا۔ اسی سٹور میں ایک کمرہ بنا ہوا تھا، ہال نما، جہاں باری باری ملازمین کو سونے کا وقت مل جاتا تھا۔ جب تک پرویز سوتا تب تک دوسرا نوجوان ڈیوٹی دیتا تھا۔ بہرحال پرویز شروع میں تو بہت پریشان ہوا تھا، پڑھا لکھا تھا اس لیے اکاؤنٹنٹ کی کرسی پر وہی بیٹھتا تھا۔ جب سے وہ بیٹھا تھا پیسے کی ہیر پھیر نہیں ہو رہی تھی، ایمانداری سے وہ ایک ایک پائی اس سیٹ کو گنوا دیتا تھا۔ سیٹ اسے بڑا خوش تھا، پہلی تنخواہ جب اسے ملی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کی محنت کے حساب سے وہ پیسے بہت کم تھے، لیکن نہ ہونے سے تو بہتر تھا کہ کچھ پیسے تھے، تقریباً پاکستانی 1 لاکھ کی رقم تھی۔ ماں کا اکاؤنٹ نہیں کھلوایا تھا کیونکہ اس کی والدہ ان پڑھ تھیں، نہ ہی بہن کو اتنی سمجھ تھی، اس لیے اس نے سارے پیسے چاچا کے اکاؤنٹ میں ڈلوائے۔ چاچا کو بولا کہ پیسے اماں کو دے دیجیے گا۔ چاچا کہنے لگے ہاں ہاں دے دوں گا، بھلا میں نے تمہارے پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ پیسے بھیج کر پرویز بڑا مطمئن ہو گیا تھا۔ ایک بار چاچا کے گھر فون کیا اور کہنے لگا چاچا میری اماں سے بات تو کروا دیں، کافی دن ہو گئے میں نے اپنی والدہ سے بات نہیں کی۔ وہ کہنے لگے ہاں ہاں کروا دوں گا، ابھی میں گھر پر نہیں ہوں، باہر ہوں، گھر جا کر تمہاری بات کروا دوں گا۔ بڑا بیزار سا لہجہ تھا، پرویز زیادہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ فی الحال اس کی ماں اور بہن چاچا کے رحم و کرم پر تھے، انہی کے گھر پر رہ رہے تھے۔ پھر یہ نوکری بھی چاچا کی وجہ سے ہی ملی تھی، اس لیے چاچا کے سامنے اس کی زبان کم ہی کھلتی تھی۔ جب انسان کے اوپر احسانات کے بوجھ بڑھ جائیں تو پھر زبان اپنے محسن کے سامنے نہیں کھلتی۔ یہی حال کچھ پرویز کا بھی تھا۔ چاچا نے اس روز پرویز کی بات اس کی والدہ سے نہیں کروائی تھی۔ دوبارہ پرویز کی کہنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی اور اسے وقت بھی کہاں ملتا تھا۔ تھوڑی دیر وہ فون پر بات کرتا رہا تو اس کا سیٹ آ کر اس کا فون چھین لیتا، کہتا کہ اپنے کام پر توجہ دو، کام کے دوران فون استعمال کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ بیچارے کو وہی وقت ملتا تھا جس میں اس نے سونا بھی ہوتا تھا، کھانا بھی ہوتا تھا اور فون پر بات بھی کرنی ہوتی تھی، اور چاچا اس وقت اپنی مصروفیات میں مصروف ہوتے تھے۔ جب بھی وہ فون کرتا کہتے میں باہر ہوں، بات کروا دوں گا، لیکن پھر پرویز کو بھی ٹائم نہیں ملتا تھا۔ بڑی ٹف ڈیوٹی تھی۔ جن دنوں میں رش زیادہ ہوتا تھا 20-21 گھنٹے تک اس کا سیٹ ان سے کام لیتا تھا، اور یہ بھی نہیں کہ بونس کے طور پر پیسے بڑھا دے، پیسے بھی نہیں بڑھاتا تھا، وہی تنخواہ دیتا تھا جو کہ طے ہو چکی تھی۔ کئی لڑکے اس بات پر سیٹ سے بڑے ناراض تھے، آپس میں بات بھی کرتے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے، اسے ذرا بھی احساس نہیں ہے، ہم لوگ 18 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، بجائے یہ کہ ہمارے کام سے خوش ہو کر یہ ہماری تنخواہ بڑھا دے، یہ تو اپنی جگہ سے ہلتا تک نہیں ہے، اور جب کام زیادہ ہو تو ہمیں سونے بھی نہیں دیتا۔ کئی لڑکے نوکری چھوڑ کر جا چکے تھے، لیکن پرویز کی مجبوری تھی کہ اسے یہیں کام کرنا تھا کیونکہ بات پہلے سے طے ہو چکی تھی، وہ نہیں جا سکتا تھا۔ جب لڑکے کم ہوتے تو سیٹ کا بس نہیں چلتا پرویز سے 24 گھنٹے کام لے، لیکن اس کی آنکھیں نیند سے اس قدر بوجھل ہو جاتی کہ جاگنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ پھر جا کے سیٹ اس کی جان بخشتا۔ ایک بار تو تھکن کے مارے پرویز کو بخار ہو گیا، اسے بالکل بھی اٹھا نہیں جا رہا تھا، سر میں درد تھا، آنکھوں سے پانی بہے جا رہا تھا۔
تبھی سیٹھ اسی ہال نما کمرے میں جہاں پرویز بخار میں لیٹا تھا کہنے لگا، تم صبح سے کمرے میں کیوں بیٹھے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کتنا رش ہے آج؟ کام پر آؤ۔ وہ کہنے لگا، صاحب جی مجھے بہت بخار ہے، مجھے اٹھا نہیں جا رہا، آنکھیں نہیں کھل رہی۔ مگر وہ کہنے لگا کہ ابھی میں نے ملازم کو بھیجا ہے، تمہیں دوائی لا کر دے دے گا، ناشتہ کرو، دوائی کھاؤ اور ڈیوٹی پر آؤ۔ تمہاری بیماری میں افورڈ نہیں کر سکتا، بہت کام ہے، تمہیں میں نے یہاں اس لیے نہیں رکھا کہ تمہاری بیماریوں کو دیکھتا پھروں۔ بڑا ہی خود غرض اور بے حس انسان تھا۔ پرویز نے ناشتہ کیا، دوائی کھائی، بخار کی شدت ذرا سی کم ہوئی تو ڈیوٹی پر آ گیا۔ لیکن ماں کی بڑی شدت سے یاد آئی تھی، وہ تو بخار میں پرویز کے سرہانے بیٹھی روتی رہتی تھیں، کبھی اس کے سر پر پٹیاں کرتیں تو کبھی کچھ پڑھ کر پھونک دیتیں کہ میرے بچے کو لگتا ہے کہ نظر لگ گئی ہے۔ بہن بھی اس کا بڑا خیال رکھتی تھی، کبھی اسے چائے بنا کر دیتی تو کبھی یخنی بنا کر دیتی تھی۔ کتنے خوبصورت رشتے تھے جن سے وہ کوسوں دور آ چکا تھا۔ کبھی کبھی تو ماں اور بہن کی یاد اتنی شدت سے ستاتی کہ آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے۔ پتہ نہیں چاچا فون پر بات کیوں نہیں کراتے تھے، شاید پاکستان اور ترکی کے اوقات میں فرق تھا، لیکن اتنا بھی فرق نہیں تھا، صرف 2 گھنٹے کا ہی تو فرق تھا۔ رات کو 3 بجے سے چھٹی ملتی تو اور وہ ہال نما کمرے میں سونے جاتا تھا۔ اس وقت پاکستان میں 1 بج رہا ہوتا تھا، ہو سکتا ہے اس کی والدہ اس وقت سو چکی ہوں۔ چاچا بھی رات کے 3 بجے فون تو نہیں اٹھائیں گے، اور باقی کے پورے دن میں تو سیٹھ سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ملازمین کو دیتا تھا۔ کبھی کبھی تو پرویز کو لگتا تھا کہ وہ کسی جرم کی سزا کاٹنے کے لیے ترکی آیا ہے۔ اس نے تو ترکی کو ٹھیک سے دیکھا تک نہیں تھا، بس سیدھا ترکی کے اسٹور پر آ گیا اور کام شروع کر دیا۔ آج بھی بخار میں ماں کی بڑی یاد شدت سے آ رہی تھی، بار بار آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور وہ زبردستی کھول رہا تھا۔ رات تک پھر سے بخار نے شدت پکڑ لی تھی۔ اس بار اسی اسٹور کا ایک اور ملازم جس سے پرویز کی اچھی خاصی سلام دعا تھی، اسے زبردستی اسٹور سے باہر لے گیا۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، چیک اپ کروایا، ڈاکٹر نے دوائی تجویز کر دی۔ پھر وہ دوائی اس نے پرویز کو لے کے دی، پھر اسے ایک ہوٹل میں لے جا کر پیٹ بھر کر کھانا بھی کھلایا۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ اسٹور واپس آیا تو سیٹھ کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ کہنے لگا، یوں تو تم بخار کا بہانہ بنا رہے تھے اور اب گھومنے پھرنے نکل گئے۔ بجائے پرویز کے اس لڑکے نے جواب دیا، کہنے لگا، اسے بخار ہی تھا، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، یہ ڈاکٹر کی پرچی بھی دیکھ لو۔ تم نے تو انسان کو گدھا سمجھ لیا ہے، اتنا کام کرواتے ہو، ایک دن ذرا وہ سارے کام خود کر کے دیکھو تو پتہ چلے۔ پھر پرویز کو اسی ہال نما کمرے میں لے گیا، کہنے لگا، اسے چیخنے چلانے دینا، جب تک تم اپنی زندگی کی قدر خود نہیں کرو گے کوئی نہیں کرے گا۔ بولنے دو اسے، جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاؤ تب تک کام پر نہیں جانا۔ یہ سیٹھ تمہیں کبھی نہیں نکالے گا، میں جانتا ہوں، اتنی زیادہ ہارڈ ورکنگ کوئی نہیں کرتا جتنی تم کرتے ہو، اس لیے بے فکر ہو جاؤ۔ اگر تم اس کے دباؤ میں آؤ گے تو یہ تمہارا جینا دوبھر کر دے گا۔ اس لڑکے کی بات پرویز کے دماغ کو لگی تھی۔ واقعی اس نے 2 دن کوئی کام نہیں کیا، نیند پوری کرتا رہا، آرام کرتا رہا۔ 2 دن بعد جب سیٹ پر بیٹھا تب بھی سیٹھ نے اسے کچھ نہیں کہا، کام سے جواب بھی نہیں دیا، کیونکہ جتنا کام وہ کرتا تھا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کوئی ترکی کا ہی نوجوان یہ کام کرتا تو یقیناً لاکھوں روپے مانگتا۔ پرویز اس مہینے کچھ پیسے الگ سے جمع کرنے لگا۔ وہاں موجود بہت سے ورکر آپس میں مل کر کمیٹی ڈالتے تھے جو 2 سال بعد کئی لاکھ کی نکلتی تھی۔ سبھی بڑھ چڑھ کر حصہ ڈال رہے تھے، پرویز نے بھی 2 کمیٹیاں ڈال لیں۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ ان پیسوں کو جمع کر کے جب واپس جائے گا تو اپنا گھر خرید لے گا، کیونکہ والدہ سے تو بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ ان سے پوچھ ہی نہیں سکتا تھا کہ سارے پیسے خرچ ہو گئے یا انہوں نے کچھ بچائے ہیں۔ بہرحال ایسے ہی 5 سال گزر گئے، اور ان 5 سالوں میں ماں سے ایک بار بھی بات نہیں ہوئی۔ کچھ اس کی ڈیوٹی بھی بہت زیادہ ہارڈ ہو گئی تھی۔ کچھ چاچا کو جب بھی فون کرتا تو کہتے کہ رات کے 3 بجے میں نیند سے بے حال ہوں، کیا نیند میں تمہاری ماں کو جگا کر تم سے بات کرواؤں؟ کہنے لگا، تو پھر آپ سیٹھ سے کہہ دیں مجھے دن کے وقت چھٹی دے دیا کریں، میں اپنی ماں سے بات تو کر لوں۔ وہ کہنے لگے، تمہاری ماں بہت خوش ہے، راضی ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، کیا تمہیں میری باتوں پر اعتبار نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا، اچھا اماں کی تصویریں ہی بھیج دیں۔ انم کیسی ہے؟ مجھے تو اسے دیکھے ہوئے 5 سال بیت گئے،
کیا اسکول کالج جاتی ہے؟ چچا کہنے لگے، ہاں تمہاری ماں نے کالج میں داخلہ کروایا ہے اس کا، کالج بھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، میں تصویریں کھینچ کر بھیج دوں گا۔ چاچا نے بس یہ احسان کیا تھا کہ 5 سال بعد اس کی ماں اور بہن کی تصویریں کھینچ کر بھیج دیں۔ انم تو پہلے سے بہت پیاری ہو گئی تھی اور ماں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ یہ دیکھ کر پرویز کا دل تڑپا تھا، شاید بیٹے کو یاد کرتی ہوں گی، اس کے واپس آ جانے کی دعائیں کرتی ہوں گی۔ پرویز نے اپنے سیٹھ سے کہا کہ اس کی تنخواہ بڑھا دے، کیونکہ 5 سال گزر گئے تو سیٹھ کہنے لگا کہ پہلے تمہیں میرے ساتھ ایک اور ایگریمنٹ کرنا ہوگا کہ تم اگلے 5 سال بھی کہیں نہیں جاؤ گے۔ وہ کہنے لگا، نہیں، میں 8 سال بعد چلا جاؤں گا، مجھے جا کر اپنی بہن کی شادی کرنی ہے۔ میری ماں میرے انتظار میں اداس ہو گئی ہے، آپ تو مجھے چھٹی ہی نہیں دیتے۔ بہرحال اس کے سیٹھ نے اس کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا تھا، کیونکہ کروڑوں کا فائدہ وہ اپنے سیٹھ کو پہنچا چکا تھا۔ بہرحال چاچا بس اس پر یہ احسان کرتے کہ چند مہینے بعد ماں اور بہن کی تصویریں کھینچ کر اسے بھیج دیتے، لیکن بات ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ البتہ اماں نے اور انم نے کپڑے صاف ستھرے پہنے ہوتے تھے، لگتا تھا کہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ 2 سال اور بیت گئے تھے، بس 1 سال رہ گیا تھا پرویز کی مشقت کا۔ ویسے بھی وہ اچھے خاصے پیسے جمع کر چکا تھا، اتنے کہ ایک چھوٹا سا مکان اپنا خرید سکتا، اپنی ماں بہن کو اس مکان میں رکھ سکتا، کوئی بھی آ کر انہیں گھر خالی کرنے کا نہ کہتا۔ بہرحال جب 1 سال رہ گیا تھا تبھی چاچا کا ایک بار فون آیا، کہنے لگے کہ غضب ہو گیا، ہمیں تو امید ہی نہیں تھی کہ تمہاری بہن یہ سب کچھ بھی کر گزرے گی۔ یہ سن کر پرویز بہت پریشان ہوا، کہنے لگا، چاچا ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، انم گھر سے بھاگ گئی ہے، پتہ نہیں کس لڑکے کے ساتھ بھاگی ہے۔ ارے میں تو اس کی شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتا تھا کہ چلو بھائی کی اولاد ہے، میں اپنے خرم سے اس کی شادی کر دیتا ہوں، اب تو وہ بھی کمانے لگا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نے بھابھی سے انم کا رشتہ مانگا، بھابھی فوراً راضی ہو گئیں، لیکن اس لڑکی نے تو ماتھے پر بل ڈال دیے۔ میں نے کہا کہ اگر انم کی مرضی نہیں ہے تو میں کوئی اور رشتہ بتا دیتا ہوں، ظاہری سی بات ہے اس کی شادی کی عمر بھی تو ہو رہی تھی۔ لیکن کل رات ہی وہ گھر سے بھاگ گئی۔ بھابھی کے چلانے کی آوازوں پر جب ہم اوپر گئے تو پتہ چلا کہ انم ایک خط لکھ کر جا چکی ہے، جس پر لکھا ہے کہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا، میں جس سے محبت کرتی تھی اس کے ساتھ جا رہی ہوں۔ تمہاری اماں نے تمہارے بھیجے ہوئے پیسوں سے جو زیور انم کا بنایا تھا وہ سب بھی لے کر بھاگ گئی، بلکہ کچھ پیسے تو تمہاری اماں نے مجھ سے ادھار لیے تھے تمہاری بہن کے جہیز کے لیے کہ وہ تم لوٹا دو گے، وہ تو سارا کیش لے کر بھاگ گئی، میرے بھی 5 لاکھ لے کر بھاگ گئی، اور تمہاری اماں اس وقت ہاسپٹل میں ہیں۔ یہ سن کر پرویز نے اپنے سیٹھ کی بہت منت سماجت کی کہ اسے جانے دیں، لیکن اس نے جانے نہیں دیا، کیونکہ پرویز کا پاسپورٹ اسی سیٹھ کے پاس تھا۔ پرویز کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی معصوم بہن اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی۔ 7 سال میں کیا ہو گیا تھا، وہ بہت پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ اگلے روز چاچا کا فون آیا کہ تمہاری ماں بھی صدمے سے مر گئی۔ وہ کہنے لگا، آپ اپنے دوست سے بات کریں کہ مجھے چند دن کی چھٹی دے دے، میں اپنی ماں کی تدفین تو کر لوں، آخری بار اپنی ماں کو دیکھ تو لوں۔ وہ کہنے لگا، یہ بہت سخت انسان ہے، میں نے اسے پہلے بھی بہت بار فون کیا ہے، کہا ہے کہ تمہیں چھٹی دے دے تو کہتا ہے کہ نہیں دوں گا جب تک کہ میرا وقت پورا نہ ہو جائے۔ دیکھو میں نے تمہاری ماں کو دفنا دیا، اب یہاں پر تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، اب میرا قرضہ بھی تم پر ہے، ایسا کرو کہ کچھ سال اور یہاں کام کرو، تھوڑا تھوڑا میرا قرضہ اتارتے جاؤ، اور اب اپنے بارے میں سوچو، اپنا گھر کام کاروبار کے لیے پیسہ جمع کر کے پاکستان آنا تاکہ میں تمہارا گھر بسا سکوں۔ بڑی خواہش تھی میری کہ انم کو عزت سے اپنے گھر سے رخصت کرتا۔ ارے اسے اگر خرم پسند نہیں تھا تو مجھے بتا دیتی، میں کہیں اور رشتہ کروا دیتا، یا مجھے بتا دیتی کہ اس نے کس کے ساتھ یارانے پال رکھے ہیں، تو میں خاموشی کے ساتھ عزت سے رخصت کر دیتا۔ لیکن جو راستہ تمہاری بہن نے اپنایا ہے سب کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ بہرحال اس وقت تو پرویز بھی دکھی تھا، اس لیے اپنے سیٹھ سے کہنے لگا کہ 5 سال وہ کہیں نہیں جائے گا۔ ماں منو مٹی جا چکی تھی، بہن پتہ نہیں کس کے ساتھ بھاگ چکی تھی، 3 سال اس نے اور اتنی محنت کی تھی کہ اب تو اتنا پیسہ ہو گیا تھا کہ ایک اچھا بڑا مکان بنا سکتا تھا، پاکستان جا کر اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتا تھا۔
10 سال بعد جب وہ واپس پاکستان لوٹا تو چچا کے گھر جا کر چچا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ چچا کی ساری رقم ادا کر چکا تھا، اس کے علاوہ بھی چچا اس کے سامنے اب رونے لگا تھا۔ کہنے لگا حالات خراب ہیں، بچے مجھے پوچھتے نہیں ہیں، اس لیے وہ کچھ خرچہ چچا کو بھی بھیجتا تھا۔ چچا نے بھی اسے سینے سے لگایا، اسے تسلی دی کہ وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، میں اس کے باپ کی جگہ ہوں، تو مجھے ہی اپنا باپ سمجھو۔ 3-4 دن تو وہ بہت اداس رہا، پھر کہنے لگا کہ میں اپنا الگ گھر لینا چاہتا ہوں۔ چاچا نے اپنے محلے میں اسے ایک گھر بھی خرید کر دے دیا، وہیں اس نے اپنا ایک سٹور بھی کھول لیا، 1-2 ملازم بھی رکھ لیے۔ چند مہینے میں ہی اس کے سٹور پر لوگوں کا رش بڑھنے لگا۔ چاچا کی تو آنکھیں پھیل گئی تھیں، لڑکا بہت محنتی تھا، جی جان سے کام کر رہا تھا، اس لیے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے اس نے خود ہی پرویز سے بات کی۔ وہ کہنے لگا ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتا، ماں کا غم ہی نہیں بھولتا، پھر بہن کو ڈھونڈنے کی کوشش تو کروں گا، ایک بار اس سے پوچھوں گا کہ اس نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا، میری عزت کے بارے میں، ماں کے بارے میں کیوں نہیں سوچا۔ میں نے تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں دی تھی، جو کماتا تھا ماں اور بہن کو بھیج دیتا تھا۔ چاچا کہنے لگا دفع کرو اسے، اپنا گھر بساؤ، تمہارے لیے اگر میں رشتہ باہر سے مانگوں گا تو کوئی نہیں دے گا، کہے گا کہ اس کا بڑا کوئی ہے نہیں، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، پھر تمہاری بہن کی بدنامی کی وجہ سے تمہیں کہیں بھی رشتہ نہیں ملے گا، ورنہ میری بیٹی کو رشتے کی کمی تھوڑی ہے۔ بہرحال پرویز نے حامی بھر لی۔ انہی دنوں بڑی عید بھی آ گئی تھی۔ چچا کہنے لگے ایسا کرتے ہیں کہ قربانی کے لیے بڑا جانور خرید لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے چاچا۔ وہ اپنے چاچا کے ساتھ منڈی چلا گیا، اس نے 4 لاکھ کی گائیں خریدی تھی۔ چاچا کی تو آنکھیں پھٹنے کو آئی تھیں، پرویز کی اچھی کمائی پر ان کی نظر تھی، جس پر ان کی بیٹی ساری زندگی بیٹھ کر راج کر سکتی تھی۔ بہرحال چاچا نے کہا کہ جیسے ہی عید الاضحیٰ ختم ہوگی تم میری بیٹی سے شادی کر لینا، تاکہ تمہارا گھر بھی آرام سے چل سکے۔ تھکے ہارے سٹور سے گھر جاتے ہو، اپنے لیے کھانا پینے کا انتظام خود کرتے ہو، بیوی ہوگی تو گھر سنبھالے گی۔ پرویز کا دل تو جیسے اندر سے مر چکا تھا، ماں ہوتی تو لاڈ چاؤ پورے کرتی، بہن ہوتی تو وہ محبت لٹاتی، لیکن دونوں ہی پتہ نہیں کہاں جا چکی تھیں۔ بہن کے لیے اسے بار بار افسوس ہوتا تھا، دیکھنے میں تو بہت بھولی بھالی معصوم سی تھی، پھر اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا لیا تھا۔ بہرحال جیسے جیسے دن قریب آنے لگے گلیوں میں جانوروں کی رونق بڑھنے لگی، لیکن پرویز کا دل بہت اداس تھا، بار بار کبھی اپنی بہن کی یاد آتی جو ابا کی زندگی میں بکرے کے آنے پر کتنی خوشیاں مناتی تھی، اپنے ہاتھ سے اسے چارہ کھلاتی، اس کے تیل کی مالش کرتی، کہتی بھائی ہمارے لیے اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے، اس لیے اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ بکرے کی وہ اتنی خدمت کرتی کہ جب قربانی کا وقت آتا تو آنسو بہا رہی ہوتی تھی۔ اس کی اتنی معصوم سی بہن بھلا اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی تھی؟ وہ تو اماں کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ پرویز کا دل اس بات پر کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکا تھا کہ اس کی بہن نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ بہرحال عید کا دن بھی آ چکا تھا، اس نے گائے کی قربانی کی۔ چچا کہنے لگے میں یہ گوشت اپنی مرضی سے بانٹ دیتا ہوں، تمہارا ہے ہی کون؟ لیکن وہ کہنے لگا پھر بھی میں کچھ گوشت خود غریبوں میں بانٹنا چاہتا ہوں، تاکہ میرے دل کو کچھ سکون حاصل ہو، میں بڑا بے چین رہتا ہوں۔ کافی شاپر اس نے اپنے ہاتھ میں اٹھائے اور گوشت بانٹنے کے لیے باہر نکل گیا۔ وہ اپنی گاڑی میں تھا، اس لیے ایک پسماندہ سے علاقے میں جا کر اس نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی اور کئی گھروں میں گوشت کے شاپر دینے لگا۔ لوگ اس کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ سامنے ایک ٹوٹا پھوٹا سا خستہ حالت گھر تھا۔ اس نے جب دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کی تو ایک شخص کہنے لگا اس کا دروازہ مت بجاؤ۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ کیا یہاں کوئی نہیں رہتا کیا؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ ایک فحاشہ عورت رہتی ہے، ان کے گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں، تم کیوں اپنی قربانی کو ضائع کرنا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر وہ شخص آگے چلا گیا، لیکن پرویز نے پھر بھی دروازہ کھٹکھٹایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس گھر کی عورتوں کی کفالت کی ذمہ داری لے لے تو وہ اس کام سے باز آ جائیں۔ لیکن جیسے ہی سامنے دروازہ کھلا تو اس کے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ اس کی ماں اور بہن سامنے ہی کھڑی تھیں۔ پرویز کو دیکھ کر اس کی ماں اس کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی۔ بہن گم سم کھڑی تھی، لیکن اس کے تو جیسے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ ماں زندہ تھی، بہن سامنے کھڑی تھی۔
کیا بہن نے یہ کام شروع کر دیا تھا؟ چاچا نے کیوں جھوٹ بولا کہ ماں مر گئی تھی؟ اس نے اپنی ماں کو سینے سے لگایا، اس نے بہن کو نفرت سے ہی دیکھا تھا، حالانکہ وہ سادگی میں تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن پرویز نے اسے اپنے ساتھ نہیں لگایا۔ اپنی ماں سے کہنے لگا، آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو چاچا کے گھر چھوڑ کر گیا۔ اس کی ماں کہنے لگی، تمہارے چاچا نے ہمیں دھکے دے کر نکال دیا۔ کہنے لگا کہ نکل جاؤ یہاں سے، تمہارا بیٹا وہاں جا کر شادی کر چکا ہے، تمہیں بھلا چکا ہے، میں تمہارا خرچہ اور نہیں اٹھاؤں گا۔ ہم ماں بیٹی رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلے تھے، تمہارے چاچا نے رات کا بھی لحاظ نہیں کیا، اس نے ہمیں دھکے مار کر نکال دیا۔ تبھی ہم سڑک کے کنارے بیٹھے تھے جب ایک فحاشہ عورت نے ہمیں سہارا دیا کہ اسی کا گھر ہے، اوپر کے پورشن میں وہی رہتی ہے، اس کے پاس مرد بھی آتے جاتے ہیں، لیکن ہماری عزت محفوظ ہے۔ یہ سن کر پرویز کی جیسے جان نکلی تھی، کہنے لگا، چاچا تو کہہ رہے تھے کہ انم کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس کی والدہ کہنے لگی، وہ جھوٹا شخص ہے، جب سے تم گئے تھے ایک پائی بھی اس نے ہمیں نہیں دی، کہتا تھا تمہارا بیٹا وہاں سیٹھ کی بیٹی سے شادی کر چکا ہے، اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، وہ پیسے نہیں بھیجتا۔ پرویز سمجھ گیا تھا کہ ابھی تک اس نے جتنے پیسے چاچا کو دیے تھے چاچا نے اپنی جیب میں ہی ڈالے تھے۔ وہ ماں اور بہن کو اپنے گھر لے آیا۔ جب چاچا کو پتا چلا تو اس کی رنگت اڑ گئی، اس نے چاچا کی بیٹی سے شادی سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میری ماں بہن کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ چند ماہ میں ہی اس نے اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر اپنی بہن کی شادی کر دی اور ماں کو اپنے پاس ہی رکھا تھا۔ پرویز کا سٹور کافی کامیاب ہو چکا تھا، اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، کیونکہ اس کی ماں کی دعائیں اس کے ساتھ تھیں۔